ایکسرسائز بالکل ٹھیک ہے وہ کہہ رہی تھی کہ آپ جب تھک بھی جائیں تو آپ کو نیند آ رہی ہو تو آپ نے یہ کرنا بیٹھنے کا بھی نمبر 1 یہ ہم نے کیا، پھر ساتھ اوپر نیچے کیا، جیسے فارورڈ بینڈ کیا 3، نمبر 4 پہ بیک بینڈ کیا. یہ 4 ایکسرسائز وہی ہیں جو آپ اپنے آفس میں بھی بیٹھے بیٹھے کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی میں ایک بریدنگ اور آپ کو کر دوں اور اس کے بعد ہم سیگمنٹ. یہ بھی آپ اپنے میٹ پہ شوز کے ساتھ ہی کرنا ہے. آفس کی وجہ سے گھر پہ ہوں گے تو میٹ پہ شوز نہیں پہننے، رسپیکٹ کے ساتھ. ٹھیک ہے، ریڑھ کی ہڈی کو ہم نے لمبا ہی رکھنا ہے. اچھا، یہ اسٹریٹ بیٹھنا ہے، اسٹریٹ بیک ہونا ہے. ایک ایک ورٹیبرا ایسے جیسے پتھر اوپر نیچے ہوتے ہیں نا، ایسے اسپائن ایسے ہوگی. اسپائن جب آپ کی سیدھی ہوگی تو آپ کے جتنے انٹرنل آرگنز ہیں، کڈنی، سپلین، لنگز، ہارٹ کا چیمبر جو ہے وہ ان میں گیپ ہوگا، وہ اپنے میکسیمم کیپیسٹی پہ کام کر رہے ہوں گے. جب آپ ان کو بینڈ کر کے ایسے بیٹھے رہیں گے کمپیوٹر پہ تو وہ ان کی کیپیسٹی کم ہونا شروع ہو جائے گی. تو آپ کا جو سوچنے کا جو تعلق ہے وہ فنکشنز کے ساتھ ہے، انڈوکرائن سسٹمز کے ساتھ ہے. وہ میرے ہاتھ کے ساتھ، بازو کے ساتھ، لمبس کے ساتھ نہیں ہے، وہ انٹرنل ٹرنک کے اندر ہے. تو انٹرنل ٹرنک کو جب آپ بند کر دیں گے، سپریس کر دیں گے تو اس کی فنکشنالٹی، سارے فنکشن دل سے لے کے دماغ تک وہ کام ہو جائیں گے. تو ہم نے تھوڑی دیر کے لیے ریڑھ کی ہڈی کو سیدھا کیا اور اس میں ایک ایکسرسائز پرانایام کریں گے، بریدنگ، کپال بھاتی. تو اس کے اندر آپ نے سمپل ایکزیل کرنا ہے، ایکزیل کرنا ہے، انہیل نہیں کریں گے. اچھا، انہیل کیسے ہوگا؟ یہ لمبی داستان ہے، پھر کریں. ابھی ہم صرف آپ کو کر کے بتاتے ہیں ناک سے ایکزیل. ناک والی بات بڑی امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے. اچھا ناظرین، یہ چیزیں آپ لوگوں کے فائدے کے لیے ہیں جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں. ہم ایکزیل کر رہے ہیں، ایکزیل کر رہے ہیں، انہیل نہیں کر رہے. کچھ دن آپ پریکٹس کریں گے، آپ کو تھوڑا سا پرابلم ہوگا کہ گلے میں خراش آئے گی، اونگوں کی آواز آئے گی. 3-4 دن کے بعد آپ جو ہے کپال بھاتی کر دیں گے. یہ آپ کے اندر کے سارے سسٹمز کو، جتنے بھی میں نے دوبارہ انڈوکرائن سسٹم بتا رہا ہوں، سیکشول ریپروڈکشن سسٹم ہے، ڈائجسٹو سسٹم ہے، کڈنی ہے، آپ کا ہارٹ ہے، لنگز ہے، ان سب کو پیوریفائی کرے گا اور اس کی فنکشنالٹی کو انکریز کرے گا.